जय माता दी। हर काली, श्री कृष्ण काली, श्री राम काली, हर हरे। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही आवश्यक बात है कि बेटी जो होती है जिसका पिता उसका कन्यादान करता है, यह अवसर पिता को मिला कि वो बेटी का कन्यादान करता है। तो बेटी का जो मायका होता है वो तब तक ही होता है जब तक उसका पिता यानी बाप जिंदा है, तब तक बस। बेटियां बड़ी भाग्यशाली होती हैं। आजकल के दौर में देखिए तो बेटियां आगे बढ़ रही हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिंदगी में आए हो तो कमाना ही पड़ेगा, जिंदगी में आया हो तो विवाह भी हुआ है, संतान भी हुई है। इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कोई ऐसा होता है जिसके पास कुछ नहीं है, जैसे मैं अपने ही बारे में बता रहा हूँ। जब 1975 में मैं नौकरी में आया था दूरदर्शन में, तो मेरे पास केवल 50 रुपए थे। और मेरी दो बेटियां हैं, पढ़ाया लिखाया, विवाह हो गया, खुश हैं। अब तो एक क्या ग्रैंड डॉटर है, और एक क्या ग्रेट सन है। दो क्या ग्रेट डॉटर बड़ी हुई हैं, पढ़ रही हैं, आगे चल के उनकी भी शादी होगी। हमने सर्विस की, बच्चों की शादियां कर दी, बच्चों को कदा कदा आते हैं, मिलते हैं। यार आते हैं तो अब तो वो ज़माना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रोज़ बात हो जाती है। आते हैं, कहते हैं मम्मी ये आपके दो कमरों में एसी लगा है, डाइनिंग रूम में भी एसी होना चाहिए। क्या जरूरत है बेटा, लगवा के चली जाती। हम बीमार पड़ जाते हैं, अस्पताल जाना पड़ता है। उसका एक कारण ये भी है कि मेरी कई वर्षों पूर्व जो बाइंग किडनी थी वो छोटी हो गई और उसका कोई फंक्शन नहीं है बॉडी में। तो अक्सर आईसीयू में भी जाना पड़ता है। तो आईसीयू में जाना पड़ता है तो बेटी तो भाग के चली आती है तुरंत। लेकिन
کیونکہ ہم سینٹرل گورنمنٹ میں دوردرشن میں تھے، پینشنر ہیں، ہمیں اور ہماری پتنی کا کیش لیس ٹریٹمنٹ ہے، کوئی پیسہ نہیں ہوتا۔ پینشن ملتی ہے اور اچھی پینشن ملتی ہے، خوشحال زندگی ہے۔ پینشن ملنے کے بعد بھی ہم کام کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ، خالی نہیں بیٹھتے۔ دیکھیے ایک بات میں کہوں، یہ کسی ویکتی وشیش کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک اچھی بات بتانے جا رہا ہوں جو مجھے کسی نے بتایا۔ اس نے بتایا کہ اس کے بعد دھن تھا اور دھنوان بننا چاہتا تھا تو بڑا کاروبار کیا، اور بڑا بننا چاہتا تھا اور کاروبار کیا۔ پھر اس کے بعد وہ کچھ سیا بھاؤ میں لگ گیا، اب اس کے بچے بیٹیاں پڑھے لکھے، وہ گھر کا خرچ چلا دیں۔ اب وہ انسان جو ایک اچھے کاریہ کے لیے کسی ایک چھیتر میں جاتا ہے اور وہاں پشو پکشیوں کی سیوا کرتا ہے، کیونکہ اس پہ بھی خرچ آتا ہے، اور گھر بھی آتا ہے، بھوجن بھی کرتا، کھاتا بھی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جو کام جہاں کہیں کرتا ہے اس پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے کیا وہ سوئم کماتا ہے، یا جس گھر میں وہ کھاتا ہے، جس گھر میں وہ رہتا ہے، گھر کے خرچے ہیں، تو کیا وہ خرچے جو ہیں وہ اپنی کمائی سے کرتا ہے کہ نہیں؟ دوسروں پر کیوں نربھر رہتا ہے؟ انسان جو کچھ چاہے، ایک پتا کا یہ کرتویہ ہے کہ وہ ذمہ داری سے بھاگے نہیں۔ ذمہ داری پہلی یہ ہے کہ ہمارا پریوار ہے، بچے ہیں، وواہ کر دیا، چلے گئے، اب گھر کا خرچہ کون چلا رہا ہے یہ بتانے کا ہو سکتا نہیں۔ لیکن جو شخص کسی کار کے لیے کہیں جاتا ہے، اچھے کار کرتا ہے، خرچہ بھی ہوتا ہے، تو وہ خرچہ آتا کہاں سے؟ اور اس میں کچھ نہیں ہے، کیول اس کے اندر ایک ٹائمنگ ہونی چاہیے کہ پہلے میرا پریوار، جس پریوار کا سمپورن خرچ
میں کروں گا کیونکہ میں پتا ہوں. اور پورن روپ سے خرچہ کروں گا، کسی سے مدد نہیں لوں گا، کماؤں گا. کمائیں اور اس کے بعد پھر ٹائمنگ فکس کر لے کہ صبح 4 بجے سے لے کر 12 بجے تک پہلے اپنی ڈیوٹی کریں گے، اپنے گھر پریوار کا سنچالن کرنے کے لیے کام آئیں گے. پھر ہمیں کہیں جا کے جن کلیان کرنا ہے، پشوؤں کی سیوا کرنی ہے، جیو جنتوں کی سیوا کرنی ہے، لوگوں کو گیان دینا ہے. اس پر جو خرچ آئے گا وہ بھی اسی کو اٹھانا ہے. تب تو وہ سفر ہے. اور اگر وہ انسان خود کچھ نہ کمائے، کھائے بھی، موج بھی کرے، اور وہ بھی کار کرے، اس کو بھی خرچ کرے، تو یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ پتا کی یا اس کی سنتانوں کی؟ ایک کہانی ہے، کسی ویکتی وشیش کی بات نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ ماتا رانی پتہ نہیں میرے آپ کے دماغ میں کیا کیا کہتی رہتی ہیں. یہ تیرے من میں آیا تو بول دیتا ہوں. میرا تو شریر بھی اپنا نہیں ہے، میں کیا ہوں مجھ کو پتہ نہیں. ہاں ہم ضرور ہیں، میں نہیں ہوں، ہم ہیں. کہیں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ سروس پہ تھے، کماتے تھے، پریوار کو لے سے چلایا، اب ریٹائر ہو گئے، پینشن ملتی ہے آپ کو گھر چلا رہے ہیں. اور اگر کسی کارن سے آپ کو پینشن نہ ملتی تو کیا کرتے ہیں؟ تو کرتا کیا؟ میں ہوں، میرا پریوار ہے، تو اگر پینشن نہیں مل رہی مجھے تو میں کچھ نہ کچھ تو کروں گا، محنت کروں گا. چاہے ایک چائے کا ٹھیلا لگا لوں گا، لیکن کماؤں گا، کیونکہ گھر کا دعوت میرا گھر کو چلانے کا، تو کروں گا. یہی میری سوچ ہے اور یہی میری میاں مجھے بتاتی ہے. کیا ہم باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے. برا کسی کو لگتا ہے تو وہ ہمیں 10 گالیاں بھی دے سکتا ہے، ہمیں اپمانت بھی کر سکتا ہے، کہہ بھی سکتا ہے آپ کون ہوتے ہیں میں سمجھانے والے. میں نے کسی کا نام تو لیا نہیں، یہ کہانی ہے. واستوکتا یہ ہے کہ میں نے وہی ایک بات جو شروع میں کہی تھی کہ بیٹی کا مائکا تبھی تک ہوتا ہے جب تک اس کا باپ زندہ ہے. باپ کیا ہے؟ اس کا بیٹا ہے، کچھ بننا چاہتا ہے تو پتا کام کرے گا. اگر بیٹے نے کہا پتا جی مجھے ایک آوشیک کام کے لیے جانا، مجھے نئی پینٹ اور نیا شرٹ اور ایک اچھے جوتے چاہیے، ایک ٹائی بھی چاہیے، ایک کوٹ بھی چاہیے،
تو وہ پتا لائے گا، وہ پتا کوٹ بھی لائے گا، اس کی ٹائی بھی لائے گا، پیڈ بھی لائے گا، شرٹ بھی لائے گا، جوتے بھی لائے گا، اور بہت اچھے جوتے لائے گا، بالکل لائے گا۔ ایک دن اسی طرح کسی اس کے دوست نے اس سے پوچھا، یا تمہارے لڑکے کل میں نے دیکھا، کیا اسمارٹ لگ رہا تھا، کیا کوٹ پہنا تھا، کیا ٹائی تھی، کیا شرٹ تھی، کیا جوتے بڑے کمال کے تھے، تیرا پیسہ بڑا خرچ ہوا۔ ارے بچہ ہے تو خرچ ہوتا۔ اس نے کہا لیکن ایک بات مجھے بتایا گا، کیا کہ تم نے وہ جوتے کتنے کے لیے تھے؟ وہ ارے تھوڑا سا بات نہیں جائے، کتنے کے لیے پھر بھی بتاؤ؟ 4,000 روپے کے لیے تھا۔ اچھا 4,000 کے جوتے تم نے اس کو دیے؟ ہاں۔ تو مجھے یہ بتا کہ تو نے جو یہ جوتے پہنے ہوئے ہیں، اس میں تو اچھی طرح سے پالش نہیں ہے، اور تھوڑا ترچھا کر، مجھے لگتا ہے کہ یہ جوتا تمہیں 3 سال سے یہ جوتا پہن رہا ہے، اور کئی بار یہ پھٹا ہے تو اسے سلواتا رہتا، پہنتا ہے، لیکن اپنے بیٹے کے لیے 4,000 کا جوتا لے گیا۔ باپ کہتا ہے وہ میرا بیٹا ہے، بیٹا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک واستوکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے 1975 میں تھیٹر میں شو کیا تھا، جس میں نے ایک موچی کا رول کیا تھا، اور اس موچی کا جو رول میں نے کیا تھا اس کے لیے میں نے کئی بار موچیوں کے پاس بیٹھ کر کے کیسے وہ جوتے سلتے ہیں، کیسے وہ دھاگا پاٹتے ہیں، کیسے کیا کرتے ہیں، وہ سیکھا تھا، وہ رول میں نے ادا کیا۔ اس میں میرا ایک بیٹا تھا، اس کو پڑھایا گیا، تو وہ پڑھائی کر کے چلا گیا، اور وہ پڑھ لکھ کر کے مجسٹریٹ بن گیا۔ مجسٹریٹ جب بن گیا تو جانتے کیا ہوا؟ اس نے اپنی ذات کو چھپایا، اپنی ذات نہیں بتائی کہ میری ذات کیا ہے، اور وواہ کر لیا، کئی برسوں تک نہیں آیا۔ اور موچی جو میں کر رہا تھا، میں جوتا ہی سل رہا تھا، جوتا ہی بناتا تھا، وہی روزی روٹی کا سادھن تھا۔ ایک دن اچانک وہ آیا، جب آیا تو خوشی کا ٹھکانا نہیں رہا۔ ارے بیٹا تو، ارے بڑا اچھا لگ رہا ہے، تو بڑا اتنے سندر سندر کپڑے پہنے تو نے، بہت دنوں بعد آیا، یاد آ گئی پتا کی؟ تو بولا یاد تو نہیں آئی، لیکن اس چھیتر کا میں دورہ کرنے آیا تھا، کیونکہ میں ایک مجسٹریٹ ہوں، اور میں نے شادی بھی کر لی ہے۔ اچھا تم نے شادی بھی کر لی؟ ہاں شادی بھی کر لی، اور لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ میرا باپ جو ہے موچی ہے، میں اونچے گھرانے میں شادی کر لیا۔ میں تو بس ادھر دورے پہ آیا تھا، تو چلا 2 منٹ تم کو دیکھ لوں۔
تو میں نے کہا بیٹا تم تھک گئے ہوگے، کم سے کم ایک گلاس پانی تو پی لو، کچھ کھا کے گڑ کھا لو، پانی پی لو۔ ارے میں گڑ پانی پیوں گا تمہارے ساتھ؟ میں اس ٹھاٹ سے رہتا ہوں، وہ شام کو بریک لیتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، میں گڑ اور پانی پی گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ اب وہ چلا گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو میں نے وہ جو ابنے کیا تھا تو اس میں کہا مجھے ڈائلاگ یاد آ رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے بیٹا تو جا رہا ہے نا، تو جا، تو جا رہا ہے نا، تو جا 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 جا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ زندگی کی دوڑ میں دوڑتے دوڑتے تیرے کبھی یہ جوتے پھٹ جائیں تو اس سے لوانا مجھے سے۔ اب اس کے بعد کچھ تالیوں کی آواز، یہ شو ہے، شو کبھی رکتا نہیں، پردے کھلتے ہیں، پردے بند ہوتے ہیں، تالیاں بجتی ہیں، تالیاں بجتی ہیں، واہ واہ ہوتی ہیں، شو کبھی رکتے نہیں، چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اس ابھنے کو کرنے کے بعد جب میں آگے بڑھا اور میں نے کئی سیریل ڈائریکٹ کیے، بڑے بڑے سیریل بنائے، تو انڈین ٹیلی ویژن میں اتنے سیریل شاید کسی نے نہیں بنائے۔ تو میں نے ایسے ایسے سین کریٹ کیے، جب میں کرتا تھا کسی کو ریئیکشن دیتا تھا، وہ میں چاہے بڑا ہو مجھ سے تو کہتے تھے کہ سر آپ مجھے کیوں نردیشن دے رہے ہیں، آپ نے مجھے بتا دیا۔ نہیں، مجھے وہ درس یاد آتا ہے جب میں نے وہ منچ پہ موچی کا رول ادا کیا تھا، یہ یاد آتا ہے تو کبھی کبھی آنکھیں بھی نم آتی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کے آگے میں کیا کہوں، شبد ہی نہیں ہے، شبد ہی نہیں ہے کیا؟ جب بچہ جیسے عمر بڑھتی، اس کا پتا اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے چلنا سکھاتا ہے، اور سکھاتا ہی رہتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس بیٹے کو اپنے پتا جو بڈھا ہو گیا، جو کمزور ہو گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے کر کے باتھ روم تک جانا ہے، تو وہ بیٹا اس کا ہاتھ پکڑ کر
صرف باتھ روم تک نہیں آتا ہے. کوئی جواب ہے اس کا؟ ہے کوئی جواب؟ منچ ہے، کلاکار آئیں گے جائیں گے، سلسلہ چلتا رہے گا، ایسے ہی چلے گا چلے گا. شو کبھی رکتا نہیں.